مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بعدد كل معلوم عليك يا رسول الله السلام عليك يا سين طه السلام عليك يا أيها المزمل السلام عليك يا أيها المدثر السلام عليك يا بشيرا نذيرا السلام عليك يا داعيا إلى الله السلام عليك يا سراجا منيرا السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا أحمد مجتبى صلى الله تعالى عليك وسلم. نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر سال کی طرح اس سال بھی شب برات منانے کی سعادت نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے کئی سالوں سے شب برات کے فضائل، اس کے بارے میں احادیث شریفہ کن کن کتابوں میں آئی اور کن کن صحابہ کرام سے مروی ہیں، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو سماعت کر چکے. وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہے اور آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ اس میں پورے دلائل کے ساتھ سماعت کر سکتے ہیں. اب میں مختصر سی گفتگو کر کے آیات مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی ان کی طرف آپ کو لے چلوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ شب برات منانا بدعت ہے، شب برات کا ثبوت کسی حدیث پاک میں نہیں ہے، شب برات منانے کا ثبوت کسی تفسیر یا قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں ہے، یہ حضرات اصل میں پڑھے ہی نہیں، مطالعہ کیے ہی نہیں. اگر مطالعہ کرتے تو پھر اس صورت میں یہ بات کہنے کی جرت نہ ہوتی. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں دنیا بھر کی جو سب سے بڑی ضخیم اور عظیم کتابیں حدیث کے کتب میں مانی جاتی ہیں، ساری دنیا میں ہر مسلک ہر مذہب کا شخص جو مانتا ہے وہ 6 بڑے حدیث کے کتابیں ہیں. کتنے ہیں؟ 6 بڑے حدیث کے کتابیں. ان کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ. کیا کہا جاتا ہے؟ صحاح ستہ، جس میں پہلے نمبر پہ بخاری، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ 6 بڑے حدیث کے کتابیں ہیں جو ساری دنیا میں مانی جاتی ہیں، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں. میں بخاری مسلم کو چھوڑ کر کہتا ہوں 4 جو حدیث کے کتابیں ہیں اس کے اندر باب باندھا گیا ہے. امام ترمذی نے باب باندھا، چاپٹر کا نام لکھا، کیا لکھا؟ 15 شعبان کی فضیلت کا باب. امام ابن ماجہ نے چاپٹر لکھا 15 شعبان کی فضیلت کا باب. امام نسائی نے چاپٹر لکھا باب جو ہے نا 15 شعبان کی فضیلت، اور جو ہے نا اسی طریقے سے امام ابن ماجہ نے لکھا کیا کہ 15 شعبان کی فضیلت کا باب. یہ جس کو 15 شعبان کی فضیلت کہہ رہے ہیں اسی کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. 4 حدیث کی کتابیں، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان 4 حدیث کے کتابوں میں درجنوں حدیثیں موجود ہے جو ثابت کرتی ہیں کہ شب برات منانا احادیث سے ثابت ہے. کتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے؟ 16 صحابہ اکرام سے حدیثیں آئی ہے. کتنے صحابہ اکرام سے؟ 16 صحابہ اکرام کے نام آئے ہیں
احادیث شریفہ کی کتب میں، جس میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ آپ نے روایت کی 15 شعبان کی فضیلت پر حدیث پاک۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے روایت کی، مولا علی شیر خدا نے روایت کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سے احادیث روایتیں 16 صحابہ کرام ہیں جن سے الگ الگ طرق سے حدیث پاک آئی ہے۔ اسی طریقے سے کتنے حدیث کے کتابوں میں 4 تو صحیح 6 کے حدیث کی کتابیں، ان کے علاوہ اور 24 کتب میں احادیث شریفہ آئی ہیں 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں۔ ان 24 کتب میں بیہقی ہے، دارمی ہے، سنن جو ہے نا کیا ہے دار قطنی ہے، اور اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جلالین ہے، اسی طریقے سے تفسیر نصفی ہے، اسی طریقے سے تفسیر جریر ہے، اسی طریقے سے طبرانی معجم الکبیر ہے، طبرانی معجم الصغیر ہے، کنز العمال ہے، مشکات شریف ہے، اور مشکات المصابی زجاجت المصابی ہے، جس میں یہ احادیث شریفہ روایت کی گئی ہیں الگ الگ طرق سے۔ کیا حدیثیں آئی؟ پہلی حدیث سن لے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی جانتے ہو یہ کون سی رات ہے؟ وہ رات کون سی تھی؟ 15 شعبان کی رات۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی اس رات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر اپنی رحمت کی خاص تجلی فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو صبح صادق تک ساری رات ندا کرتا ہے کوئی گناہگار مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا بیمار جس کو میں صحت سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی بے روزگار جو روزی جو ہے نا کیا ہے روزی میں وسعت مانگے، رحمت اور برکت چاہے تو میں اس کی روزی کو وسیع کر دوں، ہے کوئی عمر میں برکت چاہنے والا کہ وہ مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی محتاج جو اپنی حاجت پیش کرے میں اس کی حاجت روائی کروں، یہ اللہ پاک ساری رات ندا دیتا ہے۔ یہ کس نے روایت کیا؟ مولا علی شیر خدا نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھ سے آقا نے فرمایا، اے عائشہ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ کون سی رات؟ 15 شعبان کی رات۔ اس رات میں اللہ پاک اتنے کثیر گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے جسموں پہ بال ہے، وہ بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ہر گناہگار بخشا جاتا ہے مگر چند گناہگاروں کے۔ ایک وہ گناہگار جو مشرک ہے، مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی اگر وہ شرک پر قائم ہے تو، اگر اس رات میں وہ بھی سچی توبہ کر لے اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتا تھا چھوڑ دے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے تو اللہ پاک اس کی بھی اس رات میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر وہ شرک ہی پر قائم ہے اور اسی پر ڈٹا ہوا ہے تو اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا رسول پاک نے فرمایا ایسا شخص جو بد عقیدہ ہے، بد عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ قرآن اور حدیث ایک کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، اپنی بات کو اسلام بول کے پیش کر رہا، جیسا کہ ابھی کر رہے لوگ شب برات کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بولے شب برات کوئی حدیث میں ہی نہیں آئی ہے، شب برات کا ذکر کسی حدیث میں ہی نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں منائی۔ ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے 2 جو ہے نا پیپر لگوا دیے ہیں، اس میں حدیث پاک مروی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات تھی، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا آدھی رات گزر چکی ہے اور رسول پاک اکیلے مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ کون فرما رہے؟ حضرت علی۔ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں؟ اتنی طویل نماز ادا کر رہے ہیں، ایسی طویل نماز ادا کرتے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں سرکار کو۔ تو میں دیکھتا رہا، حضور نے رکعت جو باندھی تو 14 رکعت نماز کمپلیٹ کر کے ہی سلام پھیرا۔ اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ، سورہ فلق،
سورہ ناس، سورہ اخلاص، یعنی 3 قل اور سورہ فاتحہ ملا کر 14 مرتبہ تلاوت کیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت 1 مرتبہ پڑھی۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی۔ کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 سورے 14 مرتبہ۔ آیت الکرسی 1 بار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 1 بار۔ یہ پڑھ کر حضور نے دعا کی۔ پھر حضور پلٹے، مولا علی شیر خدا نے عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے نماز پڑھی یہ کیا آپ کے لیے خاص ہے یا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا، علی جانتے ہو آج کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ رات لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس کو غفلت میں مت گزارنا۔ جو نماز مجھے پڑھتے دیکھے یہ سیکھ لو مجھ سے، اے علی تم بھی پڑھو اور کسی کو چاہو تو سکھا لو۔ بولے سرکار یہ نماز کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے شخص کو 20 مقبول حج، 20 سال کے نفل روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بیہقی کی ہے، شعب الایمان میں روایت کی حدیث کا پیج نمبر سامنے کھڑکیوں پہ لگا ہوا ہے، آپ اس کی فوٹو بھی مار لے سکتے اور جا کے چیک کر لے سکتے۔ یہ 14 رکعت 2 رکعت سے بھی پڑھ سکتے، یا 14 کے 14 رکعت 1 سلام سے پڑھنا ہے تو 1 سلام سے بھی پڑھ سکتے۔ دونوں طریقے ثابت ہے، مگر افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ 2 رکعت پہ سلام پھیرتے ہوئے 14 رکعت پڑھے۔ اب اس میں کون سے بھی سورے پڑھ سکتے آپ، جیسے عام نمازوں میں پڑھتے ویسے ہی کون سے بھی سورے پڑھ سکتے۔ ہو سکے تو یہ نماز پڑھ لیں، نفل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات میں عبادت کر کے 15 شعبان کی اور اس کی صبح روزہ رکھ لے تو اللہ پاک اس کو 4 سال کے نفل روزوں کا ثواب عطا کرے گا اور 20 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو روزے کی بھی فضیلت بتائی، نماز سکھائی، نماز کی بھی فضیلت بتائی، پھر فرمایا بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے اس رات میں۔ کرم ہی کرم بندوں پر لٹا دیتا ہے اللہ پاک، مگر کافر نہیں بخشا جاتا، بد عقیدہ شخص نہیں بخشا جاتا، جس نے قرآن حدیث میں بات آنے کے بعد یہ کہا یہ عمل بدعت ہے، شب برات بدعت ہے، وہ بد عقیدہ ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت جسمانیت والا ہے وہ بد عقیدہ ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی کی عظمت اور شان کو میں نہیں مانتا، نبی کا علم مخلوق کے عام مخلوق کی طرح علم مانتا ہوں، نبی کے علم کو لوگوں کے علم سے تشبیہ دے رہا ہے، نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ کہہ رہا ہے، نبی کی کبھی ذات میں کبھی شان میں نقص اور عیب نکالنے کی کوششیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص بد عقیدہ ہے۔ تو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ بد عقیدہ شخص کی شب برات بھی آ جائے تو مغفرت نہیں کی جاتی۔ اتنے کثیر بخشے جا رہے، مگر یہ 2 بد نصیب ایسے جو بخشے نہیں جاتے۔ پھر حضور نے مزید فرمایا والدین کا جو نافرمان ہے وہ بخشا نہیں جاتا۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نافرمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں بولے نماز نہ کو پڑھو بولے تو آپ جو ہے نا کیا پڑھ رہے، یہ نافرمانی نہیں ہوتی۔ نماز تو فرض ہے، اس میں نافرمانی میں فرما برداری ہے۔ یہ والدین اگر خلاف شرع کوئی کام بول رہے، بولے کہ جو نا کتا بلی تیرا رستہ کاٹ دیا اب نکو جا کام پہ، بولے تو آپ اس کی مخالفت کرے تو یہ فرما برداری ہے۔ جھاڑو لگ گئی دبلا ہو جاتا تھوک اس کے اوپر، بولے نہیں سننا فرما برداری ہے۔ بات سمجھ رہے؟ رات میں جھاڑو نکو جھاڑ بولے، نہیں تو مردوں کے اوپر دھول جاتی بولے، تو پھر یہ نہیں سننا فرما برداری ہے۔ بات سمجھ رہے؟ والدین بولے بیوی کو طلاق دے دے، ظلم کر، اس کو مار ڈچے دے دیواروں کے، نہیں سننا فرما برداری ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ فرما برداری والدین کی کس میں کرنا ہے؟ والدین کی فرما برداری اس بات میں کرنا ہے، انہوں بولے بیٹا میرے پیر دبا دے، خدمت کرنا ہے، ان سے آگے نہیں چلنا ہے، ان کو پہلے بٹھانا بعد میں اپن بیٹھنا ہے،
ان کو اونچی جگہ پہ بٹھانا، نیچے اپن بیٹھنا ہے، یا اس سے کم یعنی چھوٹی جگہ پہ اپن بیٹھنا ہے، اس طریقے سے ان کا ادب احترام کرو، ان کی پیشانی کو بوسہ دو، ان کے ہاتھ کو بوسہ دو، ان سے مسکرا کے گفتگو کرو۔ رسول پاک نے فرمایا والدین کے چہرے کو مسکرا کے دیکھا قبول حج کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو؟ سرکار نے فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب ہے۔ ارے خدمت کیا چ نہیں انہیں، ابھی خالی مسکرایا دیکھا، قبول حج کا ثواب مل گیا۔ اب ذرا سوچو ہاتھ پیر دبا دیا تو کتنا ثواب ملتا ہوگا، ہے نہیں؟ والدین کچھ کام بولے جا کے ترکاری لا لیا، گوشت لا لیا، پانی بھر دیا تو کیا خدمت، اس خدمت پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ والدین کی جو بندہ سچے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ان کی خدمت بجا لاتا ہے، اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیں تو ان کو دیدے نہیں دکھاتا ایسا بلکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر عادت ہے، والدین ذرا ڈانٹے مجملہ میں کچھ ڈانٹتے رہتے، چپ کے دوسرے بیٹے کو کام نہیں لگا رہے، دوسرے بیٹے سے کام نہیں لے رہے، میں کچھ کام لگاتے رہتے۔ ارے تمہاری خوش قسمتی، دوسرے کو نہیں بول رہے، تمہاری قسمت جگا دے رہے، نہیں ناز کرو اپنی قسمت پہ۔ دوسرے بیٹے سے کام نہیں لے رہے، انہیں بد نصیب ہو جا رہا، آپ سے کام لے رہے خوش نصیب ہو جاتے جا رہے، آپ اللہ کے یہاں محبوب ترین بنتے چلے جا رہے۔ یہ آپ کی سعادت مندی کی بات ہے، تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ابھی خوش قسمتی سمجھ کے کام کر لیتے جانا۔ تو اس کی وجہ سے علماء نے فرمایا گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، انہوں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے تو پیار سے پیش آ، انہوں غصے سے تجھے مار بھی دیے تو دیدے مت دکھا، غر غر مت کر، اپنے فائٹ مت بنا لے، چہرہ لال مت کر لے، مسکرا کے بات کر، جی امی بول، جی ابو بول، جی بابا جان بول، تو کیا ہوں گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے علماء کرام نے بیان فرمایا گناہ کبیرہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے، اس پر لعنت خدابندی برستی ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی صورت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر پائے، ایسا شخص بڑا ہی بد نصیب لعنتی ہے بولے سرکار۔ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری دوزخ ہے، اگر تو چاہتا ہے جنت میں جانا ان کو راضی کر دے بولے، اگر جنت میں نہیں جانا ہے ناراض کر دے بولے سرکار۔ تو وہ شخص جو والدین کو ناراض کر دیا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین پر غصہ ہوتا ہے، وہ اس کے ماں باپ ہے مگر انہیں باپ بننے کی کوشش کر رہا ان کے، ایسا اچھل اچھل کے باتاں کر رہا، تو کیا ہوں گا؟ رسول پاک فرمائے وہ شخص کبھی روزی میں وسعت نہیں پا سکتا۔ حضور نے فرمایا کوئی چیز روزی میں بڑی ترقی اور اضافہ نہیں لا سکتی بولے۔ ابھی پڑھے دیکھو 2 رکعت نماز، وہ نماز کی وجہ سے برکت اس کچھ ملیں گی روزی میں جو ساتھ میں والدین کا خدمت گزارے۔ یہ اب پڑھ لیتے بیٹھا ہوا ہے نمازوں پہ نمازاں، سجدوں پہ سجدے، مگر دوسری طرف والدین کی کوئی خدمت نہیں کر رہا، گالی گلوچ کر رہا، ان پہ جو ہے نا ہاتھ پیر اٹھا رہا اور ان کے ساتھ جو ہے نا غصے سے گفتگو کر رہا، تو اس صورت میں کیا ہوں گا؟ روزی میں برکت یہ نمازیں لانے والی نہیں ہے، وظیفے لانے والے نہیں ہیں، اس کی کوئی اس کو اللہ کے یہاں مقبولیت نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے ان وظیفوں کی وجہ سے۔ آپ وہ کرتے ہوئے یہ کریں گے تب برکتیں ملیں گی۔ رسول پاک نے فرمایا کوئی چیز نہیں لا سکتی، تمہارے روزی میں اضافہ نہیں کر سکتی، تمہارے روزی میں ترقی نہیں لا سکتی، والدین کے ساتھ حسن سلوک لے کے آتا ہے بولے سرکار۔ والدین کی خدمت کرنا آپ کے رزق میں وسعت رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، اضافہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کیے ہوئے ہے، اب اللہ اللہ کر لیتے بیٹھا ہوا ہے 15 شعبان کی رات میں، کوئی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے جانا چاہیے، والد صاحب کو پکڑ لینا چاہیے، ابو میں بڑا جو ہے نا کیا ہے خطا کار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ والد صاحب سے معافی مانگے، والدہ سے معافی مانگے، اگر وہ گزر چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، ان کو آنکھیں دکھا کر ان کی زندگی میں بات کی ہے تو ان کے قبر کی زیارت کے لیے جائے اور قبر کی زیارت کر کے وہاں کہے اے اللہ تو میرے والدین کی مغفرت فرما دے اور ان کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے، تب جا کر اس
کی مغفرت ہوگی. والدین انتقال کر چکے تو یہ ہے طریقہ, اور والدین حیات میں ہیں تو ان کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لے, ان کے پیٹ میں سر رکھ کے معافی مانگ لے. خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے, مگر وہاں والدین ہے بول کے ادب کے لیے اگر آپ ان کے پیٹ میں سر رکھ کے جو ہے نا معافی مانگے, یا ان سے گلے لگ کے معافی مانگے, یا ان کی پیشانی چوم کے ہاتھ چوم کے معافی مانگے, تو یہ سب طریقے مستحسن ہے. والدین کے پیر تک چومنے کی شریعت میں اجازت ہے, والدین کے پیر بھی آپ چوم سکتے ہیں. رسول پاک موجود ہے, ایک مجلس میں ایک صحابی تشریف لائے, ان کے والد بزرگوار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ سیدھا آئے, سرکار کے سامنے اپنے والد کے پیروں کو بوسا دیا ہے. جو شریعت ہے اس کو جہالت بنا لے رہے لوگ, پیر چومتے, ارے بولے شرک کر دیا, معلوم ہی نہیں شرک کی شین کیا ہے نہیں معلوم, فتوے دینے نکل گئے ہے نہیں بولو. اس لیے بولتے پورا دین پڑھنا تو پتا چلتا کہاں پہ کیا ہے بول کے. مطلب کے حدیثاں پڑھ لیے, خالی مطلب کے آیتاں پڑھ لیے تو نہیں معلوم ہوتا دین. پورے دین کو پڑھنا ہے تو پورا قرآن پڑھنا, پورے احادیث کے کتب پڑھنا, کھنگالنا. خالی مطلب کے حدیثاں پیج نمبر 1 حدیث دیکھ لیے ختم, ایسا نہیں کرنا ہے. ایسا کرے تو گمراہی ہاتھ کو آتی آپ کے. اس لیے ہم کیا بولتے ہیں, پورا قرآن پڑھو, ایمانداری کے ساتھ پورے احادیث شریفہ پڑھو. باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بیعدد کل معلوم لک. کیا فرمایا میرے آقا نے, والدین کے نافرمان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی, مگر والدین کا نافرمان بھی اگر والدین سے معافی مانگ کے اللہ سے معافی مانگے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی. اور ایک شخص کون ہے, جو شرابی ہے, ایسا شرابی جو شراب پیتا ہی رہتا ہے, معافی مانگتا ہے پھر پیتا ہی رہتا ہے, ایسے شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. ہاں اگر شرابی شراب پینے سے ایسی توبہ کرے کہ میں آج کے بعد کبھی شراب پیوں گا ہی نہیں, عہد کر لے مضبوط, اور پینا چھوڑ دے بالکل, تو پھر اس کی بھی مغفرت ہو جاتی اس رات میں. اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کاہن شخص کی جو کیا ہے معلوم ہے, لوگوں کو فریب دیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اور یہ بولتا ہے کہ میں غیب کی خبریں بتانے والا ہوں, تیرا فیوچر بتا سکتا ہوں, نہیں تیرا پاسٹ بتا سکتا ہوں, تیرے تجوری میں کتنے پیسے بتا سکتا ہوں, ایسا بول کے جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہتا ہے, ان کے عقیدے میں ایمان میں تباہی لے آتا ہے, ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. سچی توبہ کر لیا, پھر زندگی میں یہ عمل دوبارہ نہیں کیا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی اس رات میں. زانی جو شخص ہے, زناکار جو شخص ہے, اس کی بھی کیا ہے معلوم ہے, مغفرت نہیں ہوتی. اگر انہیں سچی توبہ کرا, آگے زندگی میں جو ہے نا کیا ہے, میں یہ گناہ نہیں کرتا ہوں بلکہ عہد کر لیا, تو پھر اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ سب احادیث شریفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, کس رات کے تعلق سے, شب برات کے تعلق سے. اور یہ سب میں بنا کے نہیں بول رہا ہوں, یہ سب ترمذی شریف میں, نسائی شریف میں, ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں, کنز العمال میں, طبرانی معجم الکبیر میں, مشکات شریف میں, زجاجۃ المصابیح میں, یہ سب احادیث کی کتب میں درجنوں حدیثیں ہیں. پڑھنے والے کی ضرورت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب ہم یہ دلائل دے کر حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کوئی شخص کیا کہہ دیتا ہے, ارے بولے ضعیف حدیثیں ہیں, سب ختم, ضعیف حدیثیں تو چھوڑ دینا. میرا سوال یہ ہے, ضعیف حدیث تھی امام ترمذی کو نہیں معلوم تھی, ضعیف حدیث ہے بلکہ امام ابن ماجہ کو نہیں معلوم, امام نسائی کو نہیں معلوم, وہ محدثین نے نا اپنے وقت کے 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھے, تو ان لوگ اس کی جگہ پہ دوسری حدیث لکھ سکتے تھے, پھر وہ کیوں لکھے؟ تو محدثین نے کبھی نہیں کہا ضعیف حدیث کچرے میں پھینک دینے کی چیز ہوتی بول کے, کبھی نہیں کہا ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا بول کے, کبھی نہیں کہا ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی بول کے. سارے محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث قابل عمل ہوتی ہے. کیا ہے؟ ہاں, اس سے فرض یا واجب ثابت نہیں ہوتا, نفل عمل ثابت ہوتا, کرے تو ثواب, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. یہ ہے محدثین کا فتویٰ. مگر ہمارے ہاں پان کے ڈبے والا آ کے بول دیتا, بولے ضعیف حدیث ہے, مرسل ہے, منقطع, ختم, بولے خلاص, ماننا نہیں ہے. تب اس کی بات کو مان لے رہے اپنے بچے. علماء بولے سو باتاں بازو میں رکھ دے رہے, کس کے باتاں مان رہے؟ انہیں نہ مولانا, نہ مفتی, نہ علامۃ الدار, اس کی بات کو لے لے کے ٹینشن لے رہے. اچھا, یہ ٹینشن لینے کی بھی بات نہیں ہے. یہ شب برات کی جو عبادت ہے ہم جو کر رہے, نفل ہے, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, یہ نفل ہے. کرے تو ثواب, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. اس کو بولنا کوئی اگر اعتراض کر رہا
بھائی کئی کو کر رہے کئی کو جگ رہے. بولے تو دیکھ بھائی تے کو نہیں کرنا سمجھ میں آ رہا, تو نہیں کر رہا, تیری مرضی کا تو مالک ہے نا. میرے کو کرنا سمجھ میں آ رہا عبادت, میں کر لے رہا ہوں. جیسا تے کو تیرے اوپر اختیار ہے نا, میرے کو بھی میرے اوپر اختیار ہے. تو نہیں کر رہا تو میں کچھ بول رہا ہوں, میں کر رہا ہوں تو تے کو کئی کو جلا سوری ہے نہیں. بولا جب تو نہیں کرا تو میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں. گلے پہ تلوار رکھ کے چل پڑھ بول کے بول رہا ہوں, کیا نہیں بول رہا ہوں نا. پھر تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے, میں کر رہا ہوں تو بولنا اس کو, تو کیوں آگے انگلی کر رہا بولنا. یہ اللہ کی عبادت سے روکنے کا کام ابلیس کا ہے میاں. ایسا کر کے ابلیس کا چیلا ہوں بول کے ثابت نہ کو کر بولنا. ایسا آسان جملوں میں جواب دے دینا, ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد ترتیب عددی کلی معلوم لک. ایک جو ہے نا کیا ہے, سوال کرتا ہوں میں آپ سے. دودھ کے اندر مکھی گر گئی, اب وہ دودھ پینا حلال ہے کہ حرام؟ توجہ چاہوں گا سب کی. دودھ میں مکھی گری کہتے تو وہ دودھ پینا حلال ہے حرام ہے؟ اب حدیث سے بتانا, صحیح حدیث سے, نہیں تو قرآن کی آیت لانا. حرام ہے تو حرام پہ حدیث بتاؤ, حلال ہے تو حلال پہ حدیث بتاؤ. اب بتاؤ لا کے بتا سکتے ہیں؟ جو بول رہا نہیں حدیث 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 بول کے, اس کو ڈال دینا ایک سوال ایسا. دودھ میں مکھی گر گئی بھائی, اب وہ دودھ پینا کی پھینک دینا؟ پینا تو پینا کیوں, پھینکنا تو پھینکنا کیوں؟ دونوں حدیث سے بتاؤ. اب انہیں جا کے سر کھجا لیتا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک بھی حدیث کی کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ہے. ایک حدیث کی کتاب میں, وہ بھی ضعیف حدیث آئی. کیا ہے وہ بول تو سنو. دار قطنی کی حدیث پاک ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے اندر اگر مکھی گر گئی تو مکھی کے دو پر ہے, ایک پر میں زہر ہے, ایک پر میں شفا ہے بولے سرکار. تو نے جب گرتی نا تو اپنا زہر والا پر پہلے گراتی, اپنا زہر والا پر پہلے گراتی انہیں. تو تم کیا کرو, اس کو پوری ڈبا کے نکال کے پھینکو, اس کے بعد پیو بولے. اگر انہیں گرے بھی ہے, ایک پر ڈوبا ہوا ہے, تو اس کو نکال کے پھینک دیا اور وہ پی لیے. مشروب پینے کی جو بھی چیزیں, شربت ہو یا دودھ ہو یا چائے ہو, جو بھی پی لیے, تو پھر تمہارا کو فوڈ پوائزن ہو جاتا, یعنی وامٹنگس ہو جاتے, موشنس ہو جاتے, طبیعت بگڑ جاتی. کیونکہ انہیں پہلے زہر والا پر گراتی, تو تم پورا ڈبا دیے تو شفا والا بھی پر ڈوب جاتا. اب پیے تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے, مگر حدیث صحیح نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے. ایک ہی اس کے راوی ہے, اور وہ ایک ہی حدیث کی کتاب میں آئی, درجنوں حدیث کے کتابوں میں نہیں آئی. مگر اس کو لے کے اہل حدیث والے فتویٰ دیتے کہ دودھ میں مکھی گر گئی تو پوری ڈبا کے نکال کے پھینکنا. ان کو پوچھنا یہ ضعیف حدیث تو کام کی نہیں رہتی, پھر تم فتویٰ کیوں دیے؟ تو بولے ایک ہی حدیث ہے اس لیے فتویٰ دے دیے. ارے جب ایک حدیث تھی تم نے فتوے کے قابل سمجھی, یہاں شب برات پر درجنوں حدیثیں ہیں, 16 صحابہ اکرام سے مروی احادیث ہیں, اور 28 حدیث کے کتب میں آئی ہے. پھر ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تم نے ایک نہیں چھوڑی, ہم اتنے چھوڑ دیں؟ بتاؤ آپ. کوئی تو عمل کرنے والا ہونا نا. تمہاری باری آئی تو تم اس پہ عمل کرے, ہماری باری آئی ہم اس پہ عمل کر رہے بولنا. ہاں سمجھ گئے؟ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نوری الانواری وسر الاسراری وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. شب برات کے تعلق سے بات ہو گئی. اب آئیے, وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے, بہت سارے حضرات کو روزہ بھی رکھنا ہے, اور ہمیں نماز فجر بھی انشاءاللہ تعالی با جماعت ادا کرنا ہے. تو میں زیادہ وقت لیے بغیر وہ آیات شریفہ کی طرف لے چلتا ہوں جس میں اللہ پاک نے فرمایا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 ہے. یہ آیتوں میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, دو آیتیں ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, اور کیا بنایا؟ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, یعنی خوشخبری سنانے والا, اللہ کے عذابات سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجا. وسراجن, اور ہم نے آپ کو چمکتا سورج اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. سراجم منیرا, چمکتا سورج
اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ پاک نے ان دو آیات مبارکہ میں بیان فرمایا، تو یعنی شان مصطفیٰ ان میں بیان فرمائی۔ اب مولانا یہ شان مصطفیٰ سنانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن سنیے شان مصطفیٰ سنانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آیت شریفہ نازل فرمائی انا ارسلنا کا شاہد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے سارے فرشتے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت شریفہ اسی مہینے میں نازل کی گئی، تو اللہ کا منشا بھی یہ ہے مہینہ مصطفیٰ کا ہے، تو مصطفیٰ کا ذکر زیادہ کیا کرو، درود و سلام زیادہ پڑھا کرو، اور عام مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اس مناسبت سے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آیت میں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا اے لوگو تمہارے پاس اللہ نے ایسے رسول کو بھیجا جو نبی بھی ہے، شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، داعی بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراجم منیر بھی ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ ایسا فرمایا اے نبی، نبی سے فرما رہا اللہ پاک ہم نے آپ کو شاہد بشیر نذیر بنا کر بھیجا۔ اے اللہ نبی سے کیوں کہا؟ دیکھو آپ میں سے کوئی شخص اگر کھڑا ہو کے کہے مولانا عارف صاحب، ڈائریکٹ میرے سے کہے مولانا عارف صاحب آپ عبدالرشید صاحب کے بیٹے ہیں جو مسجد کچیان کے امام صاحب ہیں، آپ مسجد رحمانیہ کے خطیب صاحب ہیں، مسجد رحمانیہ کے امام صاحب ہیں، جامع نظامیہ میں آپ نے جو ہے نا کیا تعلیم حاصل کی، اس کے علاوہ آپ نے اسکول کی پڑھائی بھی کی، یہ اگر آپ میرے سامنے ٹھہر کے مجھے ہی سنا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ تو میں ہوں، مجھے پتہ ہی ہے، مجھے سنانے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو آلریڈی پتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ ہے کہ میں نبی ہوں، پھر یہ کہنا اے نبی آپ کو ہم نے نبی بنایا، آپ کو ہم نے شاہد بنایا، آپ کو ہم نے بشیر بنایا، آپ کو ہم نے نذیر بنایا، ایسا کیوں؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو اگر ابھی الیکشن چل رہے نا، الیکشن میں اگر ایک پارٹی والا بندہ ٹھہر کے کہے کہ میں پبلک سے کہے کہ آپ مجھے ووٹ دو، پبلک بولی کیوں دینا؟ تو انہوں بولے میں کرنٹ فری کر دیتا ہوں، میں جو ہے نا پانی کی سہولت فراہم کرتا ہوں، میں جو ہے نا کیا آپ کے لیے ٹکٹ جو ہے نا مفت کر دیتا ہوں، میں جو ہے نا پٹرول کا ریٹ کم کر دیتا ہوں، گیس کی ٹانکی کا ریٹ کم کر دیتا ہوں، آپ کے ایریے میں گارڈن کم ہے گارڈن زیادہ لگوا دیتا ہوں، بنوا دیتا ہوں۔ تو ایسا اگر وہ پبلک سے کہے تو کیا پوری پبلک وہ بندے کو ووٹ ڈال دیتی؟ نہیں ڈالتی۔ تھوڑے بولتے ہیں بندہ جو ہے نا اچھے آفر کر رہا ڈال دیں گے اس کو ووٹ بولتے، مگر تھوڑے اپوزٹ بھی رہتے اس کے، ان لوگ بولتے ہیں اب یہ لالچ میں گئے تو ہمیں کچھ کوٹے جانا پڑتا، ہمارے پیسے انہیں لوٹ کے کیا کرتا، ہم کو یہ سہولتیں دیتا، ریٹاں بڑھا دیتا دوسرے چیزوں میں، اس میں کم کر دیتا، بولتے تھوڑے ایسا بولتے تھوڑے ایسا بولتے، پورے کے پورے مانتے اس کو، پورے کے پورے ووٹ دیتے اس کو نہیں دیتے۔ ہوتا ایسا دوسرا اپوزیشن ٹھہر جائے، انہیں کہے کہ جو ہے نا کیا ہے میں پورے انڈیا لیول پہ بڑا کام کرتا ہوں، سب کو متحد کر دیتا ہوں، فلاں کر دیتا ہوں، ایسا کر دیتا ہوں، تو پورے کے پورے متحد ہوتے وہاں پہ بھی یہ بولتے بہت آئے ایسے بولنے والے بولتے، آدھے ایسا بولتے آدھے بولتے دال کے دیکھیں گے ووٹ بولتے، آزما کے دیکھیں گے بولتے۔ تو کیا ہے معلوم ہے وہاں پہ بھی تقسیم ہو جاتے، گروپ ڈیوائیڈ ہو جاتے، آدھے ادھر آدھے ادھر، آدھے ڈالنے پہ راضی رہتے ووٹ، آدھے نہیں ڈالنے پہ راضی رہتے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے اگر اپوزیشن پارٹی ہو یا پھر جو ہے نا الیکشن میں ٹھہرنے والی پارٹی ہو، دونوں پبلک سے کلام کرے تو یہ پرابلم رہتی۔ ہر ایک مسئلے میں ایسا ہی رہتا، ہر جگہ پہ ایسا ہی رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
اے محبوب میں لوگوں سے نہیں کہتا، کیونکہ اگر لوگوں سے کہوں تو کچھ تجھے نبی ماننے والے بنیں گے اور کچھ نبی نہیں ماننے والے بنیں گے۔ ارے مجھے نہیں ماننے والوں سے کوئی ٹینشن نہیں، میں جانتا ہوں تو میرا سچا نبی ہے، تو جانتا ہے کہ تو میرا سچا نبی ہے۔ اے میرے محبوب دنیا مانے نہ مانے، ارے میں کہتا ہوں تجھے تو میرا نبی ہے، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اب رہ گئی بات اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مصطفیٰ میرے وحدت کو ماننے کی، مجھے معبود برحق ماننے کی، میری شان خدائی کو ماننے کی، تو میں بھی لوگوں سے نہیں کہوں گا اے لوگو تم میری عبادت کرو، میں بھی یہ کہتا ہوں قل هو اللہ احد۔ اے میرے پیارے دنیا نہ مانے پرواہ نہیں، ساری دنیا کفر کرے پرواہ نہیں، ارے تو کہہ دے اپنی زبان سے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و سید الابراری و عطرتی بیعددی کل معلوم لک۔ تو اللہ نے لوگوں سے اس لیے نہیں کہا کہ لوگوں تمہارے پاس میرا نبی آیا، بلکہ رسول سے کہا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ کیا مصطفیٰ کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی۔ اگر خبر نہیں تھی تو لوگوں کو کیسا بتا رہے لا الہ الا اللہ بولو جنت کی کنجی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسا بتا رہے بھائی؟ نہیں، غور کرنے والی بات ہے۔ اگر نبی شاہد نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ بول کے کیسا دے رہے؟ نہیں، اگر جو ہے نا نبی نذیر نہیں ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کافروں کو ڈرارے کیسے اللہ تعالیٰ کے عذابات سے؟ تو یہ آیت اترنے سے پہلے حضور ڈرانے والے ہیں، یہ آیت اترنے سے پہلے حضور کیا ہے؟ خوشخبری سنانے والے ہیں، یہ آیت اترنے سے پہلے حضور گواہی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ تو شاہد بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ اے اللہ یہ کیوں کہا؟ تو فرمایا یہ اس لیے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ کو خبر نہیں ہے، یہ کہا اس لیے ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے میرا مصطفیٰ کیسے کیسے خوبیوں کمالات والا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ بعض لوگوں نے ڈنڈی مار کے شاہد کا تو ترجمہ کر دیا، نذیر کا تو کر دیا، بشیر کا تو کر دیا، مگر نبی کے میننگ نہیں کیے۔ نبی عربی ورڈ ہے یا اردو کا؟ بولو، عربی کا لفظ ہے، وہ عربی کا ورڈ ہے۔ سارا الحم سے لے کے والناس تک ترجمہ کرے۔ بعض لوگ ڈنڈی مارنی تھی تو نبی کی جگہ پہ نبی لکھ دیے، نبی کا ترجمہ نہیں کرے۔ ڈکشنری اٹھاؤ، نبی کے میننگ کیا ہے؟ نبی کے میننگ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کے میننگ اردو میں کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ تو کیونکہ ان کے عقیدے میں تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نبی کے میننگ ہی چنکو کرو، کر دیے تو اپن پکڑے جاتے، لوگوں کو پتا چل جاتا۔ تو ہمارے علماء نے نبی کے بھی میننگ کیے، نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے غیب کی خبر دینے والے تو شاہد بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ اب دیکھو اللہ نے تو کہہ دیا غیب کی خبر دینے والا، اب حضور کو غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم اور آپ نہیں۔ اگر دوستوں کی بات کرا تو دوست کی بات تو ارے دوست تو فیور میں بات کرتا بولتے آپ نہیں، تو بات تو جب بنے جب جانی دشمن تسلیم کرے۔ کیا بولتے؟ بات تو جب بنے جب جانی دشمن تسلیم کرے۔ انہوں یہ خوبی والے ہیں، بلکہ سرکار کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو جہل۔ مگر ابو جہل کو بھی پتا تھا نبی وہی چھوتا جو غیب بتانے والا رہتا۔ انہیں کیا کرا معلوم؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مٹھی بھر کنکرے لے کے آیا۔ حضور دیکھے نہیں انہیں کیا لے کے آیا، انہیں سرکار کی مجلس سے باہر سے مٹی مٹھی میں بھر لے کے ایسا پورا چھپا لے کے آیا، صاف کر لے کے آ کے بولا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر سچے نبی ہے بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے بولا انہیں۔ تو ابو جہل جیسے جانی دشمن کو پتا تھا نبی وہی ہوتا جو غیب کی خبر بتانے والا ہوتا۔ افسوس ہے ان نادانوں پر جو نبی کو مانتے ہیں پھر کہتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے۔ ارے نہیں ماننے والے بھی مان گئے، نہ جانے یہ کس کی اولاد ہے جو نہیں مانتے ہیں۔ بعض بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و عطرتی بیاددی کلی معلوم لک۔ تو جانی دشمن لایا مٹھی میں کنکرے، بولا میرے ہاتھ میں کیا ہے محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے میں بتاؤں کہ کیا ہے، یا پھر وہ چیز بولے تیرے ہاتھ میں جو ہے کہ میں کون ہوں بولے سرکار۔ تو نے بولا کنکرے تو بات ہی نہیں کرتے، کنکر ہے وہ تھوڑے ہی بولتا ہے۔ تو اے محمد یہ تو اور تعجب خیز بات ہوگی اور حیرت انگیز بات ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، کہا بھی نہیں، حکم بھی نہیں دیا کنکروں کو، صرف اشارہ کیا بول دو بول کے۔ تو کنکرے بول اٹھے اس کے مٹھی میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو انہیں جیسے ہی سنا کنکروں سے یہ آواز تو انہیں کنکرے رسول پاک کے قدموں میں پھینک کے بولا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ماننا نہیں تھا نا، ماننا نہیں تھا تو دلیل مل گئی مگر ٹھکرا کے چلا گیا، بولا کہ جو ہے یہ جادو ہے بول کے چلا گیا۔ اب یہاں ایک اور پوائنٹ معلوم ہوا کیا، کہ جو میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیتے نا اللہ تعالیٰ ان کو قید میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ دیکھو جب تک کنکرے بولے نہیں تھے اشہد ان محمد رسول اللہ بولے نہیں تھے تب تک قید میں تھے مٹھی کے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھے تو اس نے پھینک دیا، کہاں پھینکا؟ خدوم مصطفیٰ رسول پاک کے قدموں میں پھینکا۔ تو پتا چلا ادھر زبان سے آپ نے کہا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ادھر محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں قبولیت مل گئی۔ ارے کنکرے پڑے تو قبولیت مل گئی، ہم انسان ہو کے پڑے تو قبولیت نہیں ملتی جی۔ تو باواز بلند پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بیعدد کل معلوم لک۔ اب آئیے آگے کی آیت شریفہ میں اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ، اے میرے پیارے محبوب آپ کیا ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ کیسے بلانے والے ہیں؟ اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے۔ کیسے بلانے والے ہیں؟ اعلیٰ کردار کے ذریعے۔ کیسے بلانے والے ہیں؟ آپ کے حسن و جمال کے ذریعے۔ کیسے بلانے والے ہیں؟ ان کو حکمت کی باتوں کے ذریعے۔ کیسے بلانے والے ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے۔ کیسے بلانے والے ہیں؟ آپ کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے ان علوم کے ذریعے، علوم شریعہ کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کی راہ پر گامزن کرنے والے ہیں۔ آپ کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی اس کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اس کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ ہیں آپ۔ اب اس کے بعد فرمایا اللہ نے وسراجن، میں اس کے دو معنی کروں گا، چمکتا سورج، روشن چراغ۔ آپ بولیں گے لفظ ایک ہے دو معنی کئی کو، تو میں یہ بولتا ہوں ایک لفظ کے بہت سے زبانوں میں دو معنی ہوتے، تین بھی ہوتے، بعض وقت تو ایسا ہوتا لفظ ایک ہی رہتا 300 معنی رہتے۔ اب خالی زبانی بولو، زبان، ذرا بولو زور سے، زبان ہے، یہ زبان ہے۔ اب میں بولا انگلش، یہ بھی ایک زبان ہے، لینگویج کو بھی زبان بول رہے اور یہ زبان کو بھی جس سے ہم بات کرتے اس کو بھی زبان بول رہے نہیں بول رہے۔ ایک لفظ معنی دو ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ابھی آپ یہاں پہ پھلی کس کو بولتے؟ جو کھانے کی چیز رہتی، جیسے سیم کی پھلی بولے، گوار کی پھلی بولے، فلاں۔ اب یہ کھانے کی جو چیز ہے غذا کے طور پہ اس کو ہم پھلی بول رہے، مگر یہ پھلی اگر آپ بھٹکل میں جا کے بولے، کیرلا وغیرہ کے طرف بھٹکل بول کے ایک گاؤں ہے، وہاں پہ اگر پھلی بولے تو لوگ کس کو بولتے ہیں؟ ہم چپکلی کو پھلی بولتے ہیں لوگ۔ تو ایک ہی ورڈ ہے مگر یہاں ایک معنی میں وہاں ایک معنی میں۔ اب دیکھو میں اگر آپ کو بتا ایسا تو اس کے میننگ کیا ہوئے؟ پانی لا کے دو بول کے میننگ ہوئے،
مگر ایک شرابی آدمی اپنے دوست کو بتایا تو اب اس کے معنی کیا ہو گئے؟ شراب کی بوتل دے، ہے ایک ہی اشارہ، دو معنی ہوئے نہیں ہوئے. اسی لیے میں نے کہا سراج کے معنی دو کرتا ہوں، ایک سورج دوسرا چراغ. میں نہیں کر رہا ہوں، مفسرین نے کیا ہے، مگر دو معنی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. سراجم منیرا کہا اللہ نے، روشن سورج روشن چراغ ہے اے میرے محبوب تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو اے اللہ سورج بول دیا تو قصہ ختم تھا، یہ چراغ بھی کئی کو بولا؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے اگر سورج بولوں تو یہ دن کو روشن کرنے والا ہے نہیں، اور چراغ بولوں رات کو روشن کرنے والی ہے. تو اگر سورج بولا صرف تو کہیں لوگ نادان یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا محبوب صرف دن میں چمک دے سکتا ہے رات میں نہیں. کیا اگر میں صرف چراغ کہہ دوں تو کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے میرا محبوب رات کو ہی چمک دیتا ہے دن میں نہیں. تو میں میرے محبوب کو سورج بھی کہتا ہوں اور چراغ بھی کہتا ہوں. مطلب یہ ہے میرا محبوب سورج کی طرح نہیں، چراغ کی طرح نہیں، بلکہ دونوں کی طرح ہے. کا مطلب یہ ہے یہ ایسا چمکتا نور دینے والا، نور کی خیرات بانٹنے والا ایسا سخی ہے کہ یہ دن میں بھی نور بکھیرتا ہے، رات میں بھی نور بکھیرتا ہے. جو آنکھ رکھ کے دیکھے اسے بھی نور دیتا ہے. ارے جو اندھا خالی میرے مصطفیٰ کی شان سن لے اس کے دل کو بھی چمک عطا کر دیتا ہے. ارے سورج کو اگر دیکھے تو آنکھ والا دیکھے تو روشن ہے، مگر اندھے کو پوچھو سورج کیسا ہے بولے تو نے اندھیرا چھے بولتا. کیوں بولے تو اس کے من میں اندھیرا ہے. تو جس کے من میں اندر اندھیرا ہے اس کے لیے سورج اندھیرا چھے، چاند اندھیرا چھے، چراغ اندھیرا چھے. مگر رسول پاک کو کہا سراجم منیرا، روشن چراغ ہے میرا محبوب. کا مطلب کیا؟ ارے سورج وہ ہے جو دیکھنے والوں کے لیے روشن ہے، مگر میرے مصطفیٰ کو میں نے ایسا بنا دیا جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے بھی روشن. جو دیکھا نہیں میرے محبوب کے زمانے میں بعد میں پیدا ہوا، 1400 سال کے بعد آج ہم پیدا ہوئے، سن رہے ہیں. مگر سننے کے بعد محبت کا عالم کیا ہے؟ ارے بیوی سے ویسی محبت نہیں جیسے نبی سے ہے، ماں باپ سے ویسی محبت نہیں جیسے نبی سے ہے، اولاد سے ویسی محبت نہیں جیسے نبی سے ہے، دھن دولت سے ویسی محبت نہیں جیسے نبی سے ہے. یعنی اگر نبی کا کوئی گستاخ ہوگا تو ہم ساری دھن دولت سب کچھ لٹا کر زندگیاں قربان کر دیں گے نام مصطفیٰ پر. یہ محبتوں کا عالم ہے. ارے دیکھا نہیں ہے تو محبت کا یہ عالم ہے، دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا، دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے میرا مصطفیٰ جو میرے مصطفیٰ کے دور کے لوگوں نے دیکھا ان کے لیے بھی روشن ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں خالی سنا ان کے لیے بھی ایسی روشنی ہے میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کر کے بتایا ایسی شان والے سے اگر محبت نہ کرو گے تو حشر کے میدان میں پچھتاتے رہ جاؤ گے. کیونکہ بیوی سے محبت کرنے کا سلیقہ بھی میرے مصطفیٰ نے سکھایا، ماں باپ کی عظمت ان سے محبت کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا، اولاد پہ شفقت دولت کا صحیح استعمال میرے مصطفیٰ نے سکھایا، پیدائش سے لے کے موت تک زندگی بسر کیسے کی جائے، اخلاق کا پیکر کیسے رہا جائے، سیاست کیسے کی جائے اور گھر میں حکمرانی کیسے کی جائے، باپ بن کے کیسی زندگی بسر ہو، اولاد بن کے کیسی بسر ہو، بیٹی بن کے کیسی بسر ہو، بیٹا بن کے کیسی بسر ہو، سب کچھ میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے. ارے جس سے سیکھا ہے یہ سب کچھ اس کے لیے اگر قربانی کا جذبہ نہ ہو تو پھر زندگی میں تم نے کیا حاصل کیا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں، جس قلم سے تقدیر لکھی جاتی ہے، جس سلیٹ پر تقدیر لکھی جاتی ہے، قلم بھی تیرے ہاتھوں میں دے دوں گا، سلیٹ بھی تیرے ہاتھوں میں دے دوں گا، جس کی جیسی چاہے تقدیر لکھتے بیٹھ، مگر شرط کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے وفا کرنی ہوگی۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، بولے سرکار، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی بیوی بچے، اس کی دھن دولت اور اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک انہیں سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو گیا، تب تک انہیں میں مکمل ایمان والا ہوں یہ کہلانے کا، یہ کہنے کا حقدار نہیں ہے، بولے سرکار۔ تو ایمان کمال کو پہنچتا ہے محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے سے۔ ارے کیا میں سناؤں فضیلت یہ محبت کے کیا کہنے۔ ایک جو ہے نا صحابی رسول تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے، پکڑے گئے، ان کو ہنٹر مارے گئے، پھر شراب پیے، پھر پکڑے گئے، پھر ہنٹر مارے گئے، پھر شراب پیے، پھر پکڑے گئے، پھر ہنٹر مارے گئے۔ حدیث بخاری سے سنا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول جب پکڑے گئے، تیسری مرتبہ ہنٹر مارے جا رہے تھے، سرکار اندر حجرے میں تشریف لے گئے اپنے کمرے میں۔ کسی نے کہا صحابہ اکرام میں سے، اے شخص کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ شراب پیتا ہے، پکڑا جاتا ہے، مار کھاتا ہے، مار تجھ پر پڑتے، شرم نہیں آتی؟ شرم میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کی، فرشتوں کی، ہم سب کی تیروں پر لعنت ہو، بولے انہوں۔ جب یہ جملہ بولے، رسول پاک اندر سے نکل کے آگے، نکل کے آ کے فرمایا سرکار نے کس نے اس کے اوپر لعنت کی؟ تو ایک صحابی بولے میں نے کی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا لعنت کیوں کرا اس کے اوپر؟ وہ بولے یا رسول اللہ شرم نہیں آ رہی اس کو، اتنے بار پی رہا، پکڑے جا رہا، مارا کھا رہا۔ سرکار فرمائے انہیں جو کر رہا نا جرم، سزا مل جا رہی نا اس کو، لعنت نک کو بھیج، بولے حضور۔ وہ بولے یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، بولے قربان جاؤ۔ وہاں یہ نہیں فرمائے حضور بھائی محبت کئی کی، ارے شراب پیتے ہوئے پکڑے جا رہے، محبت کئی کی بولو آپ۔ سرکار فرما رہے لعنت نک کو بھیج، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، انہیں جو جرم کرا سزا مل جاری، لعنت مت بھیج، بولے سرکار، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا مقام ہے۔ اگر بندہ پاپی بھی ہو، گناہگار بھی ہو، مجرم بھی ہو، مگر محمد رسول اللہ سے محبت سچی کرتا ہو تو اللہ کے رسول کے یہاں وہ گناہگار نہیں دیکھا جائے گا، محبت کرنے والا ہے۔ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرے، سب حدیثیں بخاری مسلم سیاہ ستہ سے سنا رہا ہوں، رسول جس کو بھی حوالہ چاہیے بعد میں لے لینا میرے سے۔ کیا فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی، یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ بولے تو رسول پاک فرمائے بہت پوچھ رہا قیامت کے بارے میں، تیاری کیا کرا؟ قیامت کی تیاری کیا کرا؟ بولے اب انہوں سنائے یا رسول اللہ نمازیں بھی زیادہ نہیں ہیں میرے پاس، مطلب نمازوں میں کمزور ہوں، اور روزے بھی زیادہ نہیں ہیں اس میں بھی کمزور ہوں، اور یا رسول اللہ صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں ہے اس میں بھی کمزور ہوں۔ تین باتیں سنا دی انہوں، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، تینوں میں بھی کرتا ہوں عمل، مگر جتنا پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہیے اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں اس میں، بولے کمزور ہوں۔ یہ تین تو سنا دیے، چوتھے نمبر پہ کیا بولے معلوم؟ مگر ایک بات ہے اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بولے سرکار فرمائے ہائے کیا چھیڑ دیا، بولے کیا چھیڑ دیا؟ بولے حضور محبت کی بات تو میں پوچھا ہی نہیں تھا، میں یہ پوچھا تھا قیامت کے لیے تیاری کیا کرا، تو تیاری عمل کی بات کرنا تھا، مگر انہوں محبت کو چھیڑ دیے۔ انہوں بولے یا رسول اللہ عمل میں کمزور ہوں، نمازیں، روزے، صدقہ خیرات زیادہ نہیں ہیں، مگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار کیا فرمائے؟ حضور پاک فرمائے جس سے محبت کرتا نہیں اسی کے ساتھ رہیں گا، بولے حضور اسی کے ساتھ حشر میں اٹھیں گا، بولے اسی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائیں گا۔ اب وہاں
وہاں صحابہ اکرام دوسرے بھی موجود تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے حضور سے درجنوں حدیثیں سنی, کسی حدیث کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی, کیونکہ ہم میں کا ہر ایک سوچتا تھا کہ سرکار سے ہم وہاں پر ملاقات کر سکیں گے بھی یا نہیں بھی, جنت میں حضور کہاں رہتے کی, ہم کہاں رہتے کی, حضور سے مصافحہ ہوتا بھی کی نہیں کی. ہم میں کا ہر صحابی سوچتا رہتا تھا. اس نے آ کر یہ پوچھ کے مسئلہ ہی حل کر دیا. حضور نے کیا فرمایا, عمل کی بات چھوڑ, جب محبت کی کر دیا, تیری محبت اگر سچی ہے اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کیا ہے. یہ محبت کا مقام بتا رہا ہوں میں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نمازاں چھوڑ دینا, روزے چھوڑ دینا, صدقہ خیرات چھوڑ دینا, ہاں نہیں, شراب پینے لگ جانا. یہ میں ترغیب نہیں دلا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے عمل رہنا, عمل کرنا چاہیے مگر ناز عمل پہ نہیں, محبت پہ کرنا چاہیے. بات سمجھ رہے, دونوں کا اگر تقابل کیا جائے عمل اور محبت, تو یہ دونوں کو اگر تقابل کیا جائے تو محبت کی اہمیت عمل سے بڑھ کے ہے, محبت کی اہمیت عمل سے بڑھ کر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتا دی حدیث پاک میں اس صحابی رسول سے, کیا فرمایا, جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے میں رسول پاک سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, ابو بکر صدیق عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے اس حدیث کو سننے کے بعد کل حشر کے دن میں رسول پاک کے ساتھ رہوں گا, ابو بکر اور عمر کے ساتھ رہوں گا, جبکہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے مگر محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ رہوں گا. تو انشاءاللہ تعالی, ارے انہوں نے تو دیکھا ہے رسول پاک کو, نہیں تب یہ محبت کا عالم تھا, ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے مگر محبت کرتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب وہ محبت کا یہ عالم دیکھی ہوئی اور یہاں بن دیکھی محبت ہے, تو اس محبت کا درجہ اور اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہوگی. آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے بعد جو ایمان والے پیدا ہوں گے نا قیامت تک, ان کو 7 بار مبارک ہے بولے سرکار, ان کے ایمان کو اور ان کی محبت کو. کتنے بار مبارک, 7 بار برکت کی دعا دی ہے سرکار. ہم لوگ آچھے ہو, اپن لوگوں کو 7 مرتبہ رسول پاک بولے مبارک ہو, اللہ تم کو برکت دے, اللہ تم کو برکت دے. صحابہ کی بات آئی تو ان کو 1 بار برکت کی دعا کرے, ان کو بولے تم کو 1 بار مبارک, ان کو 7 بار مبارک. یا رسول اللہ ایسا کیوں, بولے تم یہاں مجھے دیکھ رہے ہو, میرے ہاتھ سے میری انگلی سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ رہے ہو, نہیں میں تم میں وہی نازل ہو رہی ہے سنا رہا ہوں, میرے معجزات دیکھ رہے ہو. وہ تمہارے بعد پیدا ہوں گے ایمان والے, انہوں نے یہ معجزے کچھ نہیں دیکھے ہوں گے, مجھے نہیں دیکھا ہوگا, میرا حسن و جمال نہیں دیکھا ہوگا, مگر اس کے باوجود مجھ سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے. اگر ان سے کہا جائے اپنا سب کچھ دے دو اور دیدار مصطفیٰ کر لو, سب کچھ لٹا کر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے بولے سرکار. میں ان کے لیے 7 بار برکت کی دعا دیتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمائے, رسول پاک کی محبت میں جینا مرنا, آقا کی معیت میں حشر میں اٹھنا نصیب فرمائے, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. یا رب العالمین, آج اس محفل میں جتنے حاضرین حاضر ہوئے ان سب کو رسول پاک کی نگاہ کرم سے نواز دے, آقا کی محبت میں سرشار کر دے, آقا کی معیت میں جینا مرنا, حشر میں حضور کی صحبت میں اٹھنا نصیب کر دے. یا رب العالمین, اس محفل میں ہر شخص کی ہر جائز تمنا پوری فرما, ان سب کے دامنوں کو رحمتوں برکتوں سے بھر دے, ان کے گھر والوں کو شاد و آباد کر دے, ان میں جتنے بیمار صحت یابی سے نواز دے. یا رب العالمین, جتنے مشکلوں میں گھرے ہیں ان کی مشکلوں کا حل پیدا کر دے, ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں دور کر دے, جتنے بے اولاد اولاد کی نعمت سے نواز دے. ہماری آج کی محفل کو تیرے محبوب کی شان و عظمت اور آقا کی محبت کے صدقے قبول کر لے. آمین ثم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی